سانحہ بھاٹی گیٹ قتل سے کم نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت ایکشن، پروجیکٹ انچارج سمیت 6 افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی مجرمانہ غفلت پر سخت کیس بنایا جائے۔ مریم نواز نے واقعے پر افسران کی دلیلیں مسترد کر دیں اور فیک نیوز کا خود ہی پوسٹ مارٹم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں؟ 10 ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہیں لیکن جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ میری یا آپ کی بیٹی گر کر مرتی تو پورا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ عظمہ بخاری کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ عظمہ کو جو معلومات دی گئیں انہوں نے آگے بیان کی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایم ڈی واسا، ڈی جی ایل ڈی اے سمیت تمام محکمے حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیکیدار سے 1 کروڑ روپے لے کر متاثرہ خاندان کو دینے کا حکم دیا۔ سب باتیں بے معنی، صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے، وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے، اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا۔ مجھے جواب دیں اس بات اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جواب ایک کے پاس بھی نہیں۔ کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو بھی؟ پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا۔ آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا۔ جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے، آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے، آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں، پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس، بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب ہیں۔ اور نام عظمہ بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے۔ عظمہ بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، اس لیے کہ عظمہ بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی، آپ سب کو مل رہی تھی، وہی انفارمیشن عظمہ بخاری کو بھی مل رہی تھی۔ اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے۔ آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے، سی سی پی او صاحب، اصغر سندھو، عثمان یاسین، دانیال سیفٹی انچارج اور احمد نواز، ان 5 کو 4 کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں کرمنل نیگلیجنس کا۔ اور ان کو 1 کروڑ روپے ہم لے کے دے رہے ہیں کانٹریکٹر سے، گاڑی آپ ان کو آپ لے کے دیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سانحہ بھاٹی گیٹ کو فیک نیوز قرار دینے پر معافی مانگ لی۔ کہا استعفے کے لیے تیار تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ انتظامیہ نے اپنی غلطی چھپائی اور غلط حقائق شیئر کیے۔ مریم نواز نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، برملا ندامت کا اظہار کیا، گناہ گاروں کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک بری حرکت ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار شاہد وحید نے کی، ویڈیو بنا کے بھیجی کہ جی یہ میں رنگ دیکھیں، یہ چھوٹا سا رنگ ہے اور یہ رنگ جو ہے نا یہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی گر نہیں سکتا، اور گر کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں پانی بھی بہت کم ہے، اس کی گہرائی بھی بہت کم ہے، جو بھی وہ کہہ سکتے تھے۔ اور وہ ظاہر انفارمیشن میرے پاس آئی، ایک دیکھیے ایک ادارے کی طرف سے آئی، میں نے وہ انفارمیشن آگے پاس آن کی، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک آپریشن چل رہا تھا جس کے اندر یہ میڈیا کے ساتھ یہ چیز مجھے شیئر کرنی تھی۔ اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی، وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی۔ میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے اگر جو یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے، یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال۔ بیمار ایئر لائنز کی ڈھاکہ سے کراچی آنے والی پرواز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کی۔ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے رہا۔ بنگلہ دیشی پرواز کا پرتپاک استقبال، واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا۔ بنگلہ دیش سے آنے والی پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر نے مسافروں کا استقبال کیا۔ پرواز کی آمد پر شاندار تقریب بھی منعقد کی گئی۔ پی آئی اے نے بیمان ایئر لائن کی پاکستان میں پروازوں کی بحالی کو خوشائند قرار دیا۔ کہا بیمان ایئر لائن کو پاکستان میں واپسی پر ویلکم کرتے ہیں۔ 2 قومیں ایک مشترکہ تاریخ آسمانوں سے دلوں کو جوڑتی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں دہشت گردی کرائے، کرکٹ کے میدان میں بھارتی سازش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔
بنگلہ دیش میں بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ویمان ایئر لائنز کی آمد ایک خوش آئند امر ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کی محبت مزید بڑھے گی۔ عوام اور بنگلہ دیشی قوم، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ کئی سالوں تک سازشیں کر کے جن لوگوں نے اپنے مجسمے کھڑے کیے، شیخ مجیب الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو مجسمے کھڑے کر کے آپ ہیرو نہیں بنتے۔ اگر آپ نے ہیرو بننا ہے تو پھر فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جیسے کام کریں کہ جنہوں نے اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک بھارت کو وہ شکست دی ہے کہ جس کی دھول وہ آج تک چاٹ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ کھیل کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، آگے آنے والے دنوں میں میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو ایک ساتھ تجارت کے میدان میں، کھیلوں کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا دیکھ رہا ہوں۔ آج جس کا ہم نے کیک کاٹا ہے، یہ پہلا قدم ہے کہ ہم اس پرواز کے ذریعے ایک دوسرے ملکوں کے اندر سفر کو یقینی بنا رہے ہیں، اور یہ سفر تجارت، محبت، امن اور پیار کا گہوارہ بنے گا۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کے قریب سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ماں بیٹی کی میتیں شور کوٹ کے آبائی قصبہ موزہ اللہ یار پہنچاتی گئیں۔ دونوں کی میتیں پولیس سیکیورٹی میں آبائی علاقے پہنچائی گئی ہیں۔ نماز جنازہ آج دن 11 بجے ادا کی جائے گی۔ نمائندہ سنو نیوز خالد شہزاد اس وقت اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی خالد۔ جی اس وقت میں موجود ہوں شور کوٹ میں۔ گزشتہ روز جو لاہور میں پیش آنے والا جو واقعہ، مین ہال میں ماں اور بیٹی جو مین ہال میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی، جس کی لاشیں جو ریسکیو 11 بائی نے سرچ آپریشن کر کے 5 گھنٹے کے بعد ماں کی برآمد کر لی اور 18 گھنٹے کے بعد بچی کی برآمد کر لی۔ ہمارے ان کا جو آبائی گاؤں ہے وہ شور کوٹ کے نواحی جو علاقہ ہے اللہ یار جوتا، ادھر وہ رہنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو بچی کے جو لاحقین ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اصل جی بالکل حق پہنچ گئے ہیں ساڑی، مطلب کہ لاشاں سن مل گئی ہیں تے اسان کسی نال کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں۔ حکومت ساری بہت ہیلپ کیتی ہے، اسی ٹھیک ہے، اپنا حق پہنچ گئے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے لاحقین کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا اور ریسکیو آپریشن سرچ موقع پر ہوا اور ہماری جو لاشیں ہیں وہ ہمیں برآمد ہو چکی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا